طرح پڑھایا جائے جیسے مصر میں عالم نے اللہ والکون لکھا، اللہ والکون، اللہ اور کائنات، یہ کتابیں پڑھائی جائیں کہ طب پڑھنے والے جس میں انسانی کی تشریح میں کہ اللہ تعالیٰ نے یار جو رگ بنائی ہے، جو ورید ہے، جو چھوٹی سی کیسی با حکمت، اس سے پتہ نہیں چلے گا کہ یہ سارا پلاننگ کے تحت خام خانی بن گیا، بہت سوچ سمجھ کر بنایا گیا۔ تو اللہ وہاں نظر آئے، وہاں سے وہ پڑھ کر نکلے، تو ایسے ہی ہو کہ فزکس نہیں پڑھ کر نکلے، یہ دین کا درس سن کر نکلے، مگر نہیں کرتے، ارادہ ہی نہیں کہ ان میں دین آئے۔ تو دین اگر اس طرح دماغوں میں بیٹھ جائے پھر کسی پولیس کی ضرورت نہیں، کسی قانون کے ڈر کی ضرورت نہیں، تھوڑے لوگوں کے لیے قانون کی ضرورت رہے گی، ورنہ لوگ خود ہی سمجھ جائیں گے، بالکل توبہ کر جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جائیں گے اور اپنا کمایا ہوا مال لوگوں کو دیں گے۔ بات ذرا کچھ لمبی بھی ہوگی، مگر آپ دیکھیں کہ پھر انسان ہو کیسا جاتا کہ عبداللہ ابن مبارک کی بات رحمۃ اللہ علیہ آگے بھی ہو رہی تھی قلم کی، اللہ نے اس شخص کو ایسا بنایا کہ بڑے بڑے علماء جو تھے وہ کوشش کرتے تھے کہ ہم عبداللہ بن مبارک کی طرح کچھ دن گزاریں، نہیں گزار سکتے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ جیسے ولی اور امام کہتے ہیں میں نے بڑی کوشش کی کہ عبداللہ کی طرح زندگی گزاریں، ایک سال بھی نہیں گزارا، سال کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ اس طرح کا شاید ہی کوئی عالم اسلام میں عالم نظر آئے۔ 3 مہینے تجارت کرتے تھے، حلال رزق کماتے، 3 مہینے گھر پر بیٹھ جاتے، دور و نزدیک سے پھر طالب علم آتے، یہ انہیں دین پڑھاتے اور اپنے پاس سے خرچ دیتے، بہت دنیا شاگرد بنے، اور 3 مہینے حج اور عمرے کے لیے رکھے ہوئے، اور 3 مہینے پھر مجاہدین کے ساتھ جا کر شریک ہو جاتے جہاد کا۔ کتاب الجہاد الگ لکھی، کتاب الزہد لکھی۔ تو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا پڑوسی مسلم نہیں تھا، غیر مسلم تھا، اسلام جو بنا دیتا، یہ کیوں ان بیوقوفوں کی سمجھ نہیں آتا کہ نسخہ ڈھونڈتے پھرتے، پتہ کرو نسخہ ہے کس کے پاس۔ اور شافی تو اللہ اور اس نے جو طبیب بھیجا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شفاء للناس تو قرآن ہے، اس کو چھوڑ کر سوچ لو جتنے جی چاہے نسخے، روز حکومتیں بدلو، اصلاح ہوگی تو ہماری ناک کاٹ دینا، خرابی بڑھے گی۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے سنا کہ وہ بیچارہ اپنا مکان بیچنے پر مجبور ہو گیا، غریب ہو گیا، پڑوسی۔ تو لوگوں نے اس سے کہا کہ بھائی آپ کا مکان جو ہے نا 1000 درہم کا، اس نے کہا نہیں 2000 دوں گا۔ انہوں نے کہا جس سے جی چاہے ریٹ لگوا اور 1000 کا، اس نے کہا میں خود مانتا ہوں 1000 کا، مگر لوں گا 2000۔ انہوں نے کہا کیوں، دوسرا 1000 کس کا لیتے ہو؟ اس نے کہا جس شخص کا پڑوس چھوڑ کر جا رہا ہوں ایسا پڑوسی نہیں ملے گا، عبداللہ کو چھوڑ کر جائے ایسا پڑوسی کہاں ملے گا؟ دیکھ اب یہ بات کسی نے حضرت عبداللہ تک پہنچا دی، انہیں نہیں خبر تھی کہ ان کی حالت یہ ہوگی۔ تو حضرت عبداللہ اس کے پاس گیا، روئے، معافی مانگی، کافر تھا، 2000 وظیفہ مہینہ مقرر کر دیا اور کہا میں یار اس بات پر اللہ سے شرمندہ ہوں اور تجھ سے بھی معافی مانگتا ہوں، میں آج تک تیری خبر نہ لے سکا، اگر اس حالت میں تو مکان بیچ کر چلا جاتا میں کل اپنے رسول کو منہ کیا دکھاتا۔ اب یہ برکت دین کی کس طرح یہ لوگ پیدا کر لیں گے جب یہ یقین نہیں پیدا کریں گے کہ جو انویسٹ کرو گے اللہ کے لیے آخرت میں اس کا اجر ملے گا۔ دنیا کے ہی بتاتے رہو گے انشورنس کرا لو، یہ کرا لو، تو پھر ڈاکو ہی پیدا ہوں گے نا جو دنیا کے پیچھے بھاگیں گے۔ آخرت تو ذہن سے ہی تم نے نکال دی، وہ آخرت پیدا کرو، یقین جس کی وجہ سے آدمی سب کو لٹا کر بھی سمجھے خسارہ نہیں ہوا، یار بینک میں اصل کھاتے میں چلا گیا۔